السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم یونٹ 3 کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ یونٹ 3 ہے وومین ایز رول ماڈلز، عورتیں بحیثیت مثالی شخصیت کہ عورتیں کیسے معاشرے کے لیے مثال بنی، کیسے انہوں نے اہم کام سر انجام دیے کہ وہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہیں۔ وومین ایز رول ماڈلز، عورتیں بحیثیت مثالی شخصیت۔ یہاں ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے لیسن کی۔ ہسٹری از فلڈ، تاریخ بھری ہوئی ہے ود ونڈرفل ایگزامپلس، حیرت انگیز مثالوں کے ساتھ، آف رول ماڈلز، مثالی شخصیات۔ تاریخ مثالی شخصیات کی حیرت انگیز مثالوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے، جن میں مین مرد، وومن عورتیں، اینڈ چلڈرن اور بچے، جن میں مرد، عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ وہ ٹیچز اس، جو ہمیں سکھاتے ہیں، جو ہمیں درس دیتے ہیں، ٹو بی گریٹ مدرز، عظیم مائیں بننے کا، فادرز باپ، ٹیچرز اساتذہ، فرینڈز دوست، اسٹوڈنٹس طلبہ ایٹسٹرا وغیرہ، جو ہمیں عظیم مائیں، باپ، اساتذہ، دوست اور اسٹوڈنٹس بننے کا درس دیتے ہیں۔ آور وومن، ہماری عورتیں، ہیو آلویز، ہمیشہ، بین اے گریٹ سپورٹ فار مین، ہماری عورتیں مردوں کے لیے ہمیشہ عظیم سہارا رہی ہیں۔ دے آر ایکول، وہ برابر ہیں، ٹو مین، مردوں کے، ان ٹرمز آف اسپرٹ، جذبے کے اعتبار سے، اسپرٹ جذبے کے اعتبار سے، ان ٹرمز آف کے اعتبار سے، وہ جذبے کے اعتبار سے، ہارڈ ورک، محنت کے اعتبار سے، اچیومنٹس، حصول کے اعتبار سے، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے اعتبار سے ایٹسٹرا وغیرہ، وہ جذبے، محنت اور حصول کے اعتبار سے مردوں کے برابر ہے۔ دیئر پازیٹیو کوالٹیز، ان کی مثبت خوبیاں، دیئر پازیٹیو کوالٹیز، ان کی مثبت خوبیاں، آر ہیلپنگ اس، ہماری مدد کر رہی ہیں، ٹو بلڈ، تعمیر کرنے میں، اے اسٹرانگ نیشن، ایک مضبوط قوم، ان کی مثبت خوبیاں ایک عظیم قوم تعمیر کرنے میں ہماری مدد کر رہی ہیں۔ ہیئر، یہاں، اونلی، صرف، 4 پاکستانی وومین، صرف 4 پاکستانی عورتیں، آر بینگ ڈسکس کی جائیں گی، ہو ہیو کریٹڈ ہسٹری، جنہوں نے تاریخ مرتب کی۔ یہاں صرف 4 پاکستانی عورتوں کے بارے میں بات کی جائے گی، ہو ہیو کریٹڈ ہسٹری، جنہوں نے تاریخ مرتب کی۔ سب سے پہلے ہے مس فاطمہ جناح۔ مس فاطمہ جناح واز دا ینگر سسٹر آف قائد اعظم محمد علی جناح۔ مس فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی چھوٹی بہن تھی، ینگر سسٹر، چھوٹی بہن تھی۔ شی واز بورن ان 1893، وہ 1893 میں پیدا ہوئی۔ ہر کین انٹرسٹ، کین ہوتا ہے گہری کسی چیز کو کینلی دیکھنا، باریکی سے دیکھنا، ہر کین انٹرسٹ، ان کی گہری دلچسپی، ان ایجوکیشن، تعلیم میں، ان کی تعلیم میں گہری دلچسپی نے، ہیلپ ہر، ان کی مدد کی، ٹو کمپلیٹ، مکمل کرنے میں، ہر اسٹڈیز، ان کی تعلیم، ان کی گہری دلچسپی نے ان کی تعلیم مکمل کرنے میں ان کی مدد کی۔ شی واز اے ڈینٹسٹ بائی پروفیشن، شی واز اے ڈینٹسٹ، وہ ڈینٹسٹ ہی، دانتوں کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈینٹسٹ کہتے ہیں۔ وہ دانتوں کی معالج تھی یا دانتوں کی ڈاکٹر تھی، بائی پروفیشن، پیشے کے اعتبار سے، اینڈ لیٹر آن، اور بعد میں، گیو اٹ اپ، اور بعد میں اسے چھوڑ دیا، ٹو ہیلپ ہر بردر، اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے، ان دا پاکستان موومنٹ، پاکستان موومنٹ میں، تحریک پاکستان، پاکستان موومنٹ، تحریک پاکستان میں۔ وہ پیشے کے اعتبار سے دانتوں کی ڈاکٹر تھی، لیکن اور بعد میں اس نے تحریک پاکستان میں اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے اسے چھوڑ دیا، اپنے پروفیشن کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس نے پھر تحریک پاکستان میں اپنے بھائی کی مدد کرنی تھی۔ شی واز این انسپائریشن ٹو مینی مسلم وومین، شی واز این انسپائریشن ٹو مینی مسلم وومین، وہ مسلمان عورتوں، وہ بہت سی مسلمان عورتوں
को उबारने का ज़रिया बनी, इंस्पायर करने का ज़रिया बने कि उसकी तरफ देखकर और भी मुसलमान औरतें जो हैं वो उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, इंस्पायर हुई कि हमें भी इस तरह के काम करने चाहिए। स्पेशली खसूसन ड्यूरिंग द पाकिस्तान मूवमेंट, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मूवमेंट के दौरान। जब पाकिस्तान मूवमेंट में फ़ातिमा जिन्ना ने हिस्सा लिया तो उसकी तरफ देखकर और भी औरतों में ये तहरीक पैदा हुई, इंस्पायर हुई वो इस काम से कि हमें भी इस तरह के काम करने चाहिए। शी फॉर्म्ड, उन्होंने तश्कील दी द वुमेंस रिलीफ कमेटी, उन्होंने औरतों की इमदादी कमेटी तश्कील दी, विच लेटर वाज रीनेम्ड एज ऑल पाकिस्तान वुमेंस एसोसिएशन, जिससे बाद में, जिससे रीनेम होता है दोबारा से नाम किसी चीज़ का चेंज कर लेना, उससे बाद में ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन का नाम दिया गया। ड्यू टू की वजह से, हर अनटायरिंग एफर्ट्स, उनकी अनथक कोशिशों की वजह से, शी गॉट, उन्हें मिला द टाइटल ऑफ मादर मिल्लत, उन्हें मादर मिल्लत का खिताब मिला, और या मदर ऑफ द नेशन, कौम की माँ, उन्हें मादर मिल्लत भी कहा जाता है और कौम की माँ भी कहा जाता है, उन्हें ये मादर मिल्लत का खिताब मिला। शी डाइड, उन्होंने वफ़ात पाई इन कराची में ऑन जुलाई 8, 1967, उन्होंने 8 जुलाई 1967 में कराची में वफ़ात पाई। डॉक्टर रुतफ़ाओ वाज अ जर्मन डॉक्टर, डॉक्टर रुतफ़ाओ वाज अ जर्मन डॉक्टर, एक जर्मन डॉक्टर थी, एंड नन, और राहिबा थी, हु इज़ नॉन, जो जानी जाती हैं एज मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की मदर टेरेसा के तौर पर जानी जाती हैं। शी डिवोटेड, उन्होंने वक़फ़ कर दी हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी, टू फाइटिंग, मुकाबला करने में, लेप्रोसी जज़ाम का मुकाबला करने में इन पाकिस्तान में लेप्रोसी जज़ाम एक बीमारी है, इसे कोड भी कहते हैं। शी डिवोटेड हर लाइफ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में जज़ाम का मुकाबला करने में वक़फ़ कर दी। शी ट्रैवल्ड, उन्होंने सफ़र किया, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में सफ़र किया, विद द एम, मकसद के साथ, ऑफ रेस्क्यूइंग, बचाने, पेशेंट्स, मरीज़ों को, सफरिंग, मुब्तला थे, फ्रॉम लेप्रोसी, जो जज़ाम, लेप्रोसी जो जज़ाम की बीमारी में मुब्तला मरीज़ थे, उनको बचाने के मकसद के लिए उसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में सफ़र किया। शी सेट अप 150 लेप्रोसी क्लिनिक्स अक्रॉस द कंट्री, उन्होंने 150 लेप्रोसी हस्पताल मुल्क भर में कायम किए। ड्यू टू हर एफर्ट्स, उनकी कोशिशों की वजह से, द डिजीज़, बीमारी, केम अंडर कंट्रोल, बीमारी कंट्रोल में आ गई इन 1996 में, उनकी कोशिशों की वजह से सन 1996 में बीमारी पर काबू पा लिया गया। शी वाज गिवन, उन्हें दिए गए न्यूमरस अवार्ड्स, बहुत से अवार्ड्स, फॉर हर वर्क, उनके काम के लिए, उनके काम की वजह से, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है हिलाल इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान, एंड जर्मन स्टेफर मेडल, ठीक है, उनके मुख्तलिफ और ये बेशुमार, शी वाज गिवन न्यूमरस अवार्ड्स फॉर हर वर्क, उन्हें उनके काम के लिए बेशुमार अवार्ड्स दिए गए, जिनमें हिलाल इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान और जर्मन स्टेफर मेडल शामिल हैं। अब उसके बाद है अरफा करीम रंधावा। अरफा अब्दुल करीम रंधावा बिकेम द प्राइड ऑफ आवर कंट्री, अरफा अब्दुल करीम रंधावा बनी द प्राइड, फ़ख्र ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र बनी। वैन, जब, शी वाज ओनली 9 years old, जब वो सिर्फ 9 साल की थी। शी अचीव्ड, उसने हासिल किया, द वर्ल्ड्स यंगेस्ट, उसने दुनिया का कम सिन तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड हासिल किया, एट दिस यंग एज, इस छोटी उम्र में। शी अचीव्ड, उसने हासिल किया, द वर्ल्ड्स, दुनिया का, यंगेस्ट, कम सिन तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड हासिल किया, एट दिस यंग एज, इस छोटी उम्र में। हर रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस प्रेस्टिजियस, उसकी नुमाइंदगी इन वेरियस मुख्तलिफ प्रेस्टिजियस पुरवकार टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इवेंट्स, जो पुरवकार टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम
ہوتے تھے. ہر انس کی نمائندگی کس کی؟ عرفہ کریم کی نمائندگی مختلف پروکار ٹیکنالوجی کے جو پروگرام تھے انکلوڈنگ جس میں شامل ہے ٹیکنالوجی ایجوکیشن ڈیولپرز کانفرنس، جن میں ٹیکنالوجی ایجوکیشن ڈیولپرز کانفرنس بھی شامل ہے. میڈ بنا دیا آور کنٹری ہمارے ملک کو پراؤڈ فخر ان دا ہول ورلڈ پوری دنیا میں. کیونکہ عرفہ کریم کو جو مختلف ٹیکنالوجی کے پروگرام ہوتے تھے اس میں عرفہ کریم کو بلایا جاتا تھا، جس سے ہمارا ملک کے وقار میں اضافہ ہوا. اس کی موجودگی ہر ریپرزنٹیشن اس کی موجودگی مختلف پروکار ٹیکنالوجی کے جو پروگرام تھے جس میں شامل ہے، جس میں ٹیکنالوجی ایجوکیشن ڈیولپرز کانفرنس بھی شامل ہے، اس نے ہمارے ملک کو پوری دنیا میں فخر کا باعث بنا دیا. شی فلیو اس نے اڑایا ہر فرسٹ ایئر کرافٹ اس نے اپنا پہلا ہوائی جہاز اڑایا ایٹ دا ایج آف 10 ان دا UAE اس نے UAE میں 10 سال کی عمر میں پہلا ہوائی جہاز اڑایا. شی واز اے جیم آف آور کنٹری وہ ہمارے ملک کا گوہر تھی، جواہر تھی. جیسے ہیرے جواہرات نہیں ہوتے، نایاب چیز کوئی جیم گوہر تھی یا جواہر تھی. بٹ سیڈلی لیکن افسوس کے ساتھ شی لیفٹ دس ورلڈ اس نے اس دنیا کو چھوڑ دیا آن جنوری 14 2012 14 جنوری سن 2012 کو ایٹ دا ایج آف 16 سال کی عمر میں ڈیو ٹو کارڈک اریسٹ دل کے دورے کی وجہ سے. سمینا خیال بیگ از دا فرسٹ پاکستانی وومین ٹو کلائم ماؤنٹ ایورسٹ. سمینا خیال بیگ پاکستان کی پہلی عورت ہیں ٹو کلائم ماؤنٹ ایورسٹ جس نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا. اینڈ شی از آلسو دا فرسٹ مسلم لیڈی اور وہ پہلی مسلمان عورت تھی ٹو کلائم جس نے سر کیا اور 7 سمٹ جس نے مکمل 7 چوٹیوں کو سر کیا. شی واز بورن وہ پیدا ہوئی آن سپٹمبر 1990 وہ 19 ستمبر سن 1990 کو پیدا ہوئی. شی لوڈ اسے پسند تھا کلائمبنگ چڑھنا ماؤنٹینس پہاڑوں پر چڑھنا پسند تھا. اینڈ ہر بردر اور اس کے بھائی نے سپورٹڈ اس کی مدد کی اینڈ گائیڈڈ ہر اس کی رہنمائی کی ان ہر ماؤنٹینرنگ کیریئر اور کوہ پیمائی کے مشغلے میں اس کی رہنمائی کی اور اس کی مدد کی. شی کلائمبڈ اس نے سر کیا چاشگن سر کو 6000 میٹرز پیک ان شمشال ان 2010 انہوں نے 2010 میں شمشال میں 6000 میٹرز کی چوٹی چاشگن سر پر چڑھائی کی. ٹھیک ہے، اس پر بھی وہ چڑھی. شی آلسو کلائمبڈ کوہ بروبر ان 2011 اور 2011 میں اس نے کوہ بروبر کو بھی سر کیا. سمینا بیگ بلانگس ٹو دا شمشال ولیج سمینا بیگ کا تعلق شمشال ولیج سے تھا. سمینا بیگ بلانگس ٹو دا شمشال ولیج ان ہنزا گوجل گلگت بلتستان پاکستان. سمینا بیگ کا تعلق ہنزا گوجل گلگت بلتستان پاکستان میں واقع شمشال گاؤں سے ہے. یہ نیکسٹ جو لائنیں ہیں یہ دوبارہ سے انہوں نے ریپیٹ کر دی ہیں اور اس کی ہمیں دوبارہ سے ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارا لیسن یہاں تک ہی ہے، کمپلیٹ ہوا. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.